الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے علم النحو کا سبق نمبر 2 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا پہلا سبق تفصیل کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ اس کے اندر ہم نے کلمے کی جو ہے اقسام پڑھی تھیں، اسم و فعل حرف، پھر اسم کی جو ہم نے وہ 3 قسمیں پڑھی تھیں، مصدر، مشتق، جامد، پھر فعل کی تعریف اور فعل کی قسمیں، فعل ماضی، فعل مضارع، امر اور نہی کو پڑھا تھا، اور پھر اس کے بعد حرف پڑھا تھا، اور حرف کی 2 قسمیں، عامل اور غیر عامل۔ تو وہ صرف مفرد کا بیان تھا اور کلمے کو ہی مفرد کلمہ ہی کہتے ہیں۔ اب اس کی پھر قسمیں ہوئیں، اب یہاں سے مرکب کا بیان آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مرکب کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ فرماتے ہیں مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے، یعنی کم سے کم 2 کلمے ہونا چاہیے اس کے لیے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے، اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہر جو مرکب ہے وہ مفید ہی ہو، فائدہ مند ہی ہو، بلکہ مرکب ناقص بھی ہوگا اور مرکب تام بھی ہوگا۔ اب وہی بیان فرما رہے ہیں کہ مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے۔ اب اس مرکب اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرکب مفید اور دوسرا مرکب غیر مفید۔ اب مرکب مفید اور غیر مفید کسے کہتے ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو سکے۔ یعنی مرکب مفید اسے کہیں گے جب کہنے والا کوئی بات کہہ چکے تو سننے والے کو کوئی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو تو اس کو مرکب مفید کہیں گے۔ جیسے ذہب زید، زید گیا۔ یہاں ذہب ایک کلمہ ہے، زید دوسرا کلمہ ہے، 2 کلموں سے مل کر کے یہ مرکب بنا ہے، اور یہ مرکب مفید ہے جو سامنے والے کو خبر معلوم ہو رہی ہے اس کی کہ زید کے جانے کے بارے میں۔ ذہب فعل ہے اور زید فاعل ہے، فعل اور فاعل سے مل کر کے جملہ پورا ہو گیا اور یہ مرکب مفید ہے۔ زید گیا، یہاں پر زید کے بارے میں جانے کی خبر معلوم ہوئی تو کہنے والے نے جب کہا تو سننے والے کو پتہ چلا کہ زید کے بارے میں خبر دی جا رہی کہ زید گیا، لہذا یہ مرکب مفید ہوا۔ اور یا یوں کہا جائے ایتی بالمائی، پانی لاؤ۔ یہاں جو ہے سامنے والے کو یہ اتنا کہنے سے ایتی بالمائی سے ایک طلب معلوم ہو رہی ہے کہ اس سے پانی کو طلب کیا جا رہا ہے، تو اب اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ بھی مرکب مفید ہے۔ پہلی بات سے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی، اور دوسری بات سے یہ معلوم ہوا کہ کہنے والا پانی طلب کر رہا ہے۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ لہذا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کلام کسے کہتے ہیں تب بھی آپ کو مرکب مفید کی تعریف کرنی ہے، اور جملہ کہا جائے تب بھی مرکب مفید کی تعریف کرنی ہے۔ تو گویا کہ مرکب مفید کے 2 اور نام ہیں، جن کا ایک نام جملہ ہے اور دوسرا اس کا نام جو ہے وہ کلام ہے۔ یہ تو مرکب مفید کے تعلق سے ہوا۔ اور فرماتے ہیں اب جب جملہ آیا یہاں پر تو اب جملے کی 2 قسمیں ہوتا ہے۔ جملہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 جملہ خبریہ اور نمبر 2 جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ پھر جملہ خبریہ کی بھی جو ہیں وہ 2 قسمیں بن جاتی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو جملہ 2 قسم کا ہوتا ہے، لہذا مرکب غیر مفید کو جملہ نہیں کہیں گے۔ تو جملہ 2 قسم کا ہوتا ہے، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ جس کا کہنے والا جھوٹ یا سچ سے متصف ہو سکے، اسے یہ کہہ سکیں کہ یہ کہنے والا اس بات میں سچا ہے یا کہنے والا اس بات میں جھوٹا ہے، تو اس کو جملہ خبریہ کہیں گے۔ اور اس کی 2 قسمیں، یعنی جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ اور نمبر 2 جملہ فعلیہ۔
اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جملہ خبریہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اب جملہ اسمیہ کسے کہیں گے اور جملہ فعلیہ کسے کہیں گے، وہ آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل۔ یعنی اصل جملہ اسمیہ کے لیے پہلا حصہ اسم ہونا چاہیے اور دوسرے حصے کی کوئی اعتبار نہیں، چاہے وہ دوسرا والا حصہ جو فعل ہو یا جو ہو وہ اسم ہو۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل۔ جیسے زید عالم، زید عالم ہے۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر کہ زید یہ پہلا حصہ بھی اس میں جو ہے اسم ہے اور عالم دوسرا حصہ بھی یہاں پر اسم ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ شروعات اس کی اسم سے شروع ہو رہی ہے۔ اور دوسرا، اور زید عالمہ، زید نے جانا، یہاں پر پہلا حصہ تو اسم ہے لیکن دوسرا والا حصہ عالمہ فعل ہے۔ فرماتے ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے، زید عالم بھی جملہ اسمیہ خبریہ ہے اور زید عالمہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور ان کا پہلا حصہ جو ہے وہ مسند الیہ ہے، یعنی زید، اور جس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند ہے جس کو خبر کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ خبریہ کے معنوں میں ہے، ہوں، ہو آتا ہے، یعنی اس کے اردو ترجمے میں ہے، ہوں یا ہو آتا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، زید عالم، زید عالم ہے، اور زید عالمہ، زید نے جانا، زید عالم ہے، یہاں ہے کا لفظ آیا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جملہ جو ہوتا ہے وہ مسند اور مسند الیہ دونوں سے مل کر کے پورا ہوتا ہے، لہذا اگر کہیں صرف مسند ہو تو وہاں پر بھی جملہ نہیں بنے گا، لہذا اگر کہیں صرف مسند ہو، مسند الیہ ہی ہو صرف، تب بھی وہ جو ہے مرکب پورا جملہ نہیں بنے گا۔ اور اسم جو ہوتا ہے وہ مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، لہذا کہیں پر اگر دو اسم ہیں تو وہ جملہ بن جائے گا، کیونکہ ہم ایسی صورت میں پہلے ایک اسم کو مسند الیہ بنا لیں گے اور ایک اسم کو مسند بنا لیں گے، لیکن اگر کہیں فعل ہیں تو ایسی صورت میں وہ جملہ نہیں بنے گا، کیونکہ فعل صرف مسند ہوتا ہے اور جملہ بننے کے لیے مسند الیہ کی حاجت ہوتی ہے، لہذا فعل کو صرف مسند بنتا ہے اور حرف تو نہ مسند بنتا ہے اور نہ مسند الیہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں پہلی مثال میں زید مسند الیہ مبتدا ہے، اور دوسری مثال میں اور عالم جو ہے یہ مسند ہے اور یہ بھی اسم ہے اور یہ خبر ہے۔ دوسری مثال میں زید مسند الیہ مبتدا ہے اور عالمہ یہ فعل ہے اور مسند ہے اور خبر ہے۔ یہ تو ہوا جملہ اسمیہ کے تعلق سے۔ اسم، جب جملے کی شروعات اسم سے ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ فعل ہو اور دوسرا حصہ فاعل ہو۔ اب چاہے وہ فاعل ہو یا نائب فاعل ہو تب بھی ایسی صورت میں جملہ فعلیہ ہی کہلائے گا۔ فعل معروف ہو تو جملہ فعلیہ تب بھی ہوگا، اور فعل مجہول ہو تب بھی جملہ فعلیہ ہوگا، لیکن فعل معروف کی صورت میں فاعل ہوتا ہے اور فعل مجہول جب ہو تو وہاں اس کا نائب فاعل بنتا ہے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ فعل ہو اور دوسرا حصہ فاعل ہو، جیسے علمہ زید، زید نے جانا، سمع بکر، بکر نے سنا۔ ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ، علمہ زید بھی جملہ فعلیہ ہے اور سمع بکر بھی جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ ہر ایک کی شروعات فعل ماضی سے شروع ہو رہی ہے، اور ان میں سے پہلا حصہ جو ہے یعنی علمہ اور سمع مسند ہے جس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ یعنی زید اور بکر مسند الیہ ہے جس کو فاعل کہتے ہیں۔ اب اگر فعل معروف مجہول استعمال ہو تو ایسی صورت میں اس کا نائب فاعل کہلائے گا اور وہ بھی جملہ فعلیہ ہی ہوگا۔ اب یہاں سے ایک چیز بیان فرما رہے ہیں آپ کے سامنے، مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے، جیسے کہ آپ نے دیکھا پہلی مثال میں زید عالم میں، جس میں عالم اسم کی نسبت کی گئی اس کی طرف، اور زید عالمہ میں عالمہ فعل کی نسبت کی گئی۔ جس کی طرح کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے اور اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، تو مسند الیہ کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی شروعات ہوتی ہے۔ مسند کیا ہوتا ہے؟ مسند وہ ہوتا ہے جو جس کو دوسرے کے لیے کی طرف نسبت کریں، اور اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے۔ پہلے اسم جو تھا، جیسے
زید عالم میں عالم یعنی پہلے اسم جو ہے زید کی حالت کے بارے میں خبر دے رہا ہے، تو اس لیے اس کو خبر کہتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں وہی چیز جو ہم نے پہلے بیان کی کہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، جیسے زید عالم کہ اس میں زید اور عالم دونوں اسم ہیں اور عالم کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے زید مسند الیہ ہے اور عالم مسند ہوا۔ فرماتے ہیں فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا ہے، لہذا فعل سے مسند سے کلام مرکب نہیں ہو سکتا۔ جیسے زید عالمہ اور عالمہ زید، پہلا جملہ اسمیہ ہے، دوسرا جملہ فعلیہ ہے، اور دونوں میں عالمہ جو ہے مسند ہے، اور کہتے ہیں ان دونوں جملوں میں عالمہ کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے عالمہ مسند ہوا اور زید مسند الیہ۔ مسند الیہ کوئی یہ تخصیص نہیں ہے کہ وہ صرف مبتدا ہی بنے، بلکہ فاعل، نائب فاعل وغیرہ سب بنتا ہے۔ مسند الیہ مرفوعات میں سے ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں حرف، اسم تو مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، فعل صرف مسند ہوتا ہے، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ۔ اب اس کے بعد بیان فرماتے ہیں ترکیب کیا ہے۔ جملہ اسمیہ کی ترکیب اس طرح سے ہوتی ہے، زید مبتدا عالم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ اسمیہ نام دیں گے اور خبریہ بھی دیں گے، کیونکہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ فعلیہ۔ اور جملہ فعلیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے، عالمہ فعل، زید فاعل، فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے ترکیب بیان کریں، یہ جملے دے رہے ہیں آپ کے سامنے، کچھ جملہ اسمیہ اور کچھ جملہ فعلیہ۔ آپ کو یہاں پہچانے کہ یہاں جملہ اسمیہ کون ہے اور جملہ فعلیہ کون ہے۔ آسان بات ہے جملہ اسمیہ کو یہاں پہچاننے کے لیے کہ اسم کے شروع میں الف لام داخل ہوتا ہے، اس کی ایک علامتوں میں سے یہ ہے، لہذا جن کے شروع میں الف لام ہے وہ سب اسم ہے، اور جو فعل سے شروع ہو رہا ہے ماضی سے وہ سب فعل کہلائیں گے۔ یہاں پر سب سے پہلا جملہ الطعام حاضر، کھانا حاضر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ الطعام مبتدا اور حاضر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا، یہاں پر دونوں جو ہیں حصے اسم ہے، ماء بھی اسم ہے اور بارد بھی اسم ہے۔ پہلے والا اسم جو ہے الماء مبتدا ہے اور بارد اس کی خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الانسان حاکم، انسان حاکم ہے، الانسان یہ بھی مبتدا ہے مسند الیہ ہے، اور حاکم یہ اسم ہے جو اس کی خبر ہے۔ مسند مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے جلسہ زید، زید بیٹھا، یہاں جملہ فعلیہ ہے کیونکہ جملے کی شروعات فعل سے ہو رہی ہے، اور فعل سے وہ تو فعل مسند بنتا ہے اور بعد والا اسم مسند الیہ بنتا ہے۔ جیسے جلسہ فعل، زید فاعل، فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ذہب عمر، عمر گیا، ذہب فعل اور عمر اس کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ شربت ہندن، یہاں پر بھی جملہ فعلیہ ہے اور خبریہ ہے۔ شربت پیا، ہندن ہندا نے پیا، شربت فعل، ہندن فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے اکلا خالد، خالد نے کھایا، اکلا فعل، خالد فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے نصر بکر، بکر نے مدد کی، یہاں پر بھی نصر فعل ہے اور بکر اس کا فاعل ہے، مسند الیہ ہے، اور نصر فعل ہے، مسند ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر آپ ایک چیز خیال رکھیں کہ ہم آگے بیان بھی کریں گے کہ فعل کے اندر جو ہے ماضی کے دو صیغوں کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، ایک واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں، یعنی اس کے اندر جوازن پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی اگر ان کے بعد فاعل موجود نہ ہو تو ان کے اندر موجود ضمیر کو فاعل بنائیں گے، اس میں ظاہر اگر نہ ہو اس کے بعد تو موجود ضمیر کو فاعل بنائیں گے، اور اگر فاعل موجود ہو ظاہر تو ایسی صورت میں ضمیر کو فاعل نہیں بنا سکتے۔ مضارع کے جو ہے 5 صیغوں میں پوشیدہ ہوتی ہے، 2 تو یہی جو ہے واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، اور 3 جو ہیں ایک واحد مذکر حاضر اور 2 متکلم کے صیغے۔ 2 میں یہ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب میں جوازن پوشیدہ ہوتی ہے، اور 3 میں وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے۔ وجوباً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان کے بعد فاعل نہیں آ سکتا ہے، اور جوازن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے بعد فاعل کو
لا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے جملہ انشائیہ کا بیان آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جملہ انشائیہ چونکہ جملہ خبریہ ہو گیا، جملے کی دو قسمیں تھیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہوئیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے جملہ انشائیہ بیان فرما رہے ہیں۔ جملہ خبریہ وہ تھا جس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا کہہ سکتے تھے، اور جملہ انشائیہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا نہ کہا جا سکے۔ اب یہاں فرماتے ہیں جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں۔ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ انشاء کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا پیدا کرنا، تو یہ چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، پیدا کرنا، اور یہ جملہ بھی ایک کام کے پیدا کرنے کو بتاتا ہے، سچ یا جھوٹ کو اس میں دخل نہیں ہوتا ہے، اس لیے اسے جھوٹا یا سچا نہیں کہہ سکتے۔ جیسے اضرب امر یعنی ضرب کو پیدا کرو یعنی مارو، تو اس اضرب کہنے والے کو نہ تو جھوٹا کہہ سکتے ہیں اور نہ سچا کہہ سکتے ہیں اس میں۔ اب یہاں پر جملہ انشائیہ کی آپ کے سامنے اقسام بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں جملہ انشائیہ کی چند قسمیں ہیں، چند قسمیں یہاں پر آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ ویسے تو اس کی بہت ساری قسمیں بھی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی ہے اس کی امر۔ امر کسے کہتے ہیں؟ امر ہے وہ جملہ انشائیہ جس کے ذریعے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے، جیسے اضرب تم مارو، تو یہ بھی جملہ انشائیہ میں سے جس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا نہیں کہہ سکتے۔ دوسری ہے نہیں کہتے ہیں وہ جملہ انشائیہ جس کے ذریعے کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب تم مت مارو، تو یہاں پر یہ لا تضرب جملہ انشائیہ میں سے اور نہیں ہے جو کام سے روکا جا رہا ہے۔ تیسرا ہے استفہام۔ استفہام کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ انشائیہ جس کے ذریعے کوئی بات دریافت کی جائے، پوچھی جائے، جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا، تو یہاں حل جو ہے وہ استفہام ہے جس کے ذریعے ایک بات پوچھی جا رہی ہے زید کے مارنے کی، اور استفہامی جملہ انشائیہ میں سے ہے۔ آگے ہے نمبر 4 تمنی۔ تمنی جیسے لیتا زیدن حاضر، کاش زید حاضر ہوتا، کاش زید حاضر ہوتا۔ تمنی کہتے ہیں وہ جملہ انشائیہ جس میں کسی محبوب چیز کے حصول کی آرزو پائی جائے، خواہ وہ چیز ممکن الحصول ہو، جیسے لیتا زیدن حاضر والی مثالوں میں، یا جو ممکن الحصول نہ ہوتی ہو، جیسے لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آتی۔ نمبر 5 ہے ترجی۔ ترجی بھی جملہ انشائیہ کے اقسام میں سے۔ ترجی کہتے ہیں کہ وہ جملہ انشائیہ جس میں کسی ممکن الحصول چیز کی امید کی جائے، خواہ وہ چیز محبوب ہو، جیسے لعل امرن غائب، امید ہے کہ امر غائب ہوگا۔ خواہ وہ محبوب ہو یا محبوب نہ ہو، جیسے یا غیر محبوب ہو، جیسے لعل زیدن غائب، جیسے شاید کہ امید ہے کہ امر غائب ہوگا۔ یہ تو جو ہو گئی نہ غیر محبوب کی یا محبوب ہونے کی مثال ہوگی، لعل عمر ناجح، عمر ناجح، شاید کہ عمر کامیاب ہو جائے۔ اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں عقود۔ عقود کسے کہتے ہیں؟ عقود جو ہے وہ جملہ انشائیہ معاملات، یعنی وہ جملہ انشائیہ جس کے ذریعے کوئی عقد معاملہ طے کیا جائے، اس کو ہم جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ اب جیسے کہا جائے بیعتو میں نے بیچا، اشتریتو میں نے خریدا، اسی طرح اور بھی کہا جائے نکحتو کی میں نے تجھ سے نکاح کیا، اور حررتو غلامی میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا، یعنی جس سے کوئی معاملہ لین دین کیا جائے اس کو عقود کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز بیان فرما رہے ہیں یہ پر، یہاں بیتو بھی جملہ انشائیہ ہے اور اشتریتو بھی جملہ انشائیہ ہے، کیونکہ یہاں لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں فرماتے ہیں حاشیے میں واضح رہو کہ بیتو اشتریتو اصل میں جملہ فعلیہ خبریہ ہی ہیں۔ دیکھیں آپ تو بیتو فعلیہ ہے اور اشتریتو جملہ فعلیہ خبریہ ہی ہے، لیکن جب خرید و فروخت کے وقت بائع اور مشتری بیتو اشتریتو کہیں تو خبر نہ ہوں گے، کیونکہ اس میں سچ جھوٹ کا احتمال نہیں، اس لیے اس قسم کو انشاء بصورت خبر کہتے ہیں۔ ہاں اگر خریدار فروخت کے وقت کے علاوہ کہے
جیسے بیت الفرسہ میں نے گھوڑا بیچ دیا، اشتریت الکتاب میں نے کتاب خرید لی، تو اس وقت جملہ خبریہ ہوں گے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ بیتو، اشتریتو، نکحتو وغیرہ یہ اس وقت لائیں گے جملہ انشائیہ جس وقت معاملہ ہو رہا ہو، اور اس کے بعد ورنہ یہ جملہ انشائیہ نہیں ہوں گے، وہ جملہ خبریہ میں ہی شامل ہوں گے۔ اس کے بعد ہے عرض۔ عرض کہتے ہیں وہ جملہ انشائیہ جس کے ذریعے کسی کام پر نرمی سے ابھارا جائے، وہ کام جس پر کسی کام سے ذریعے جس پر نرمی سے ابھارا جائے۔ یہاں ایک چیز بیان فرمایا، عرض تمنی کے قریب ہے، کیونکہ یہ در حقیقت ابھارنا اور برانگیختہ کرنا ہے، اور کسی چیز کو اس چیز سے شخص کو اس چیز سے ابھارتے ہیں جس کی اسے تمنا ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ قریب تر ہے تمنی کے۔ یہاں ایک اب بیان فرما رہے ہیں آپ کے سامنے، عرض وہ جس کے ذریعے کسی کام پر نرمی سے ابھارا جائے، جیسے الا تأتینی فأوتیک دینارا، تم میرے پاس کیوں نہیں آتے کہ تم کو اشرفی دوں۔ تو یہاں پر الا تأتینی یہ جو ہے جملہ انشائیہ ہے، اور جملہ انشائیہ میں عرض ہے جس کے ذریعے ابھارا جا رہا ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں ایک دینار دوں گا۔ اس کو مثال کے ذریعے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ متکلم مخاطب کو جس کام پر ابھار رہا ہے اس کے کرنے کی امید نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کے یہاں کوئی مہمان آ جائے اور آ کر وہ بیٹھتا ہے، پھر جب وہ واپس جانے کے لیے کھڑا ہو تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ چائے نہیں پئیں گے، اس موقع پر آپ کو یہ امید ہی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی بات مان لے گا، خاص طور سے جب آپ پہلے ہی اس کی خدمت کر چکے ہوں۔ تو یہاں پر عرض ہوا جس سے ذریعے کسی کام پر نرمی سے ابھارا جائے، تم میرے پاس کیوں نہیں آتے کہ تم بھلائی کو پہنچو۔ یہ بھی جملہ انشائیہ میں سے۔ نمبر 9 قسم۔ قسم بھی جملہ انشائیہ میں سے ہے، اور قسم کہتے ہیں کہ وہ جملہ انشائیہ جو قسم پر مشتمل ہو، قسم کے الفاظ پر مشتمل ہو، اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جیسے واللہ اضربن زیدن، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا۔ یہاں پر جو ہے یہ واللہ جو ہے قسم پر مشتمل ہے، جملہ انشائیہ جو قسم پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ جملہ انشائیہ ہے، اور یہ بھی انشاء کی اقسام میں سے۔ نمبر 10 ہے تعجب۔ تعجب کہتے ہیں وہ جملہ انشائیہ جس میں کسی چیز پر تعجب کیا جائے، جملہ انشائیہ جس میں کسی چیز پر تعجب کیا جائے، جیسے ما احسنہ ہو، وہ کتنا حسین ہے، اور احسن بھی وہ کس قدر حسین و جمیل ہے۔ پہلے تعجب کے دو صیغے آتے ہیں، افعل اور افعل بھی، تو یہاں پر بھی جو ہے جملہ فعلیہ انشائیہ کے اندر شامل ہیں۔ اس کے بعد اب یہ آپ کے سامنے جو ہے بیان کر دیا گیا مرکب مفید، اور مرکب مفید کے تعلق سے بیان کیا گیا جملہ خبریہ۔ پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں، جملہ خبریہ انشائیہ اور جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ۔ پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ پھر اس کے بعد جملہ انشائیہ کی اقسام آپ کے سامنے بیان کی۔ اب یہاں سے آپ کے سامنے وہ چیز بیان فرما رہے ہیں مرکب غیر مفید، چونکہ مرکب مفید کا بیان چل رہا تھا، اب مرکب غیر مفید کو بیان فرما رہے ہیں۔ مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس سے کوئی فائدہ، خبر یا طلب معلوم نہ ہو، یعنی الٹا ہے مرکب مفید کا کہ جب کہنے والا کوئی بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس سے نہ کوئی خبر معلوم ہو اور نہ کوئی فائدہ طلب حاصل ہو۔ مرکب غیر مفید کی جو ہیں وہ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرکب اضافی، اس کی 3 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، اور دوسری ہے مرکب بنائی، مرکب بنائی، اور تیسری ہے مرکب منع صرف، مرکب منع صرف۔ اب یہاں پر ان سب کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 مرکب اضافی۔ مرکب اضافی وہ ہے جس میں ایک اسم کی اضافت دوسری نسبت یعنی دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، جس کی اضافت کی جائے اس کو مضاف، اور جس کی طرف اضافت کی جاتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے غلام زیدن، غلام زیدن میں غلام اس کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے، تو لہذا غلام مضاف ہوا اور زید مضاف الیہ ہوا۔
دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ عربی کے اندر مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں، جبکہ اردو کے اندر مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں۔ جیسے آپ ترجمہ کریں غلام زیدن، تو ترجمہ کریں گے مضاف الیہ کا پہلے مضاف زید کا غلام۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ مضاف عربی میں پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں، جبکہ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں۔ اب اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں غلام زیدن میں غلام کی اضافت زید کی طرف کی گئی ہے۔ اچھا، دوسری بات یاد رکھیں کہ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، کبھی اس پر رفع آتا ہے، جیسے آپ دیکھیں کبھی فتح آتا ہے اور کبھی کسرہ آتا ہے، لیکن مضاف الیہ کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، وہ مجرور ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مرکب بنائی۔ مرکب بنائی کسے کہتے ہیں؟ مرکب بنائی وہ ہے جس میں دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو، جس میں دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو، نہ تو نسبت اضافی ہو اور نہ تو نسبت اضافی ہو ان کے درمیان۔ وہ ہے دو اسموں کو ایک کر دیا اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی اور نہ اسنادی ہو۔ جیسے پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو، جیسے احد عشرہ۔ احد عشرہ 11 سے 19 19 تک، کہ یہ اصل میں احد و عشر اور 19 و عشر تھے۔ تو اب یہ ہوا کہ یہاں سے درمیان سے واو کو حذف کر دیا گیا، حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک بنا دیا گیا۔ تو یہ ہوا مرکب بنائی، کہ مرکب بنائی کہتے ہیں کہ جس میں دو اسموں کو ملا کر کے ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کے معنی پر مشتمل ہو۔ مرکب بنائی کے اب یہاں بیان، جیسے کہ احد عشرہ کہ اصل میں احد و عشر تھا۔ اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں کہ مرکب بنائی کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح رہتا ہے، یعنی 11 سے لے کر 19 تک جو ہے دونوں جز پر فتح رہتا ہے۔ احد عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشر، خمسۃ عشر اور ستۃ عشر، سبعۃ عشر، ثمانیۃ عشر۔ تو 11 سے لے کر 19 تک دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح رہتا ہے، سوائے اثنا عشرہ کے، یعنی 12 میں سے جو 12 کی جو پہلی گنتی ہے یعنی 21، تو وہ جو ہے 12 میں سے پہلا جز جو ہے وہ جو ہے معرب ہے، کہ اس کا پہلا حصہ بدلتا رہتا ہے، تو کبھی اثنا ہوتا ہے اور کبھی اثنی ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں مرکب بنائی کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح رہتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں احد عشرہ یا اصل میں احد عشرہ، 19 عشرہ، یہ دونوں جز فتح پر مبنی ہوں گے، سوائے اثنا عشرہ کے پہلے جز کے کہ اس کا پہلا حصہ بدلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں مرکب منع صرف۔ مرکب منع صرف کسے کہتے ہیں؟ مرکب منع صرف وہ ہے وہ دو اسموں کو ایک کر دیں۔ اچھا، دوسری بات یاد رکھیں کہ ان کے درمیان نسبت اسنادی بھی نہ ہو۔ اسناد کہتے ہیں کہ دو کلمے درمیان ایسی نسبت جو مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو، اور نہ نسبت اسنادی ہو نہ اضافی ہو۔ اضافی چونکہ مرکب نہ کوئی نسبت ہو، اضافی درمیان کوئی نسبت اضافی یا اسنادی ہو، لہذا پہلے اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ربط کرنے والا کوئی حرف ہو۔ اب بیان فرماتے ہیں مرکب بنائی کے بارے میں ہو گیا۔ اس کے بعد نمبر 3 مرکب منع صرف۔ مرکب منع صرف وہ اسم ہے کہ دو اسموں کو ایک کر دیں اور دونوں کو ربط دینے والے، دونوں اسموں کو ربط دینے والا کوئی حرف نہ ہو۔ دونوں کو ایک کر دیں، دو کلمات کو بغیر اضافت اور اسناد کے ملا کر ایک کر دیا، اور ان دونوں کو جوڑنے والا کوئی حرف نہ ہو اور نہ کسی حرف عطف کو متضمن ہو۔ دونوں اسموں کو ربط کرنے والا کوئی حرف نہ ہو، جیسے بالا بکو، کہ ایک شہر کا نام ہے جو بال اور بک سے مرکب ہے، یہ مرکب منع صرف ہے۔ بال ایک بت کا نام ہے اور بک جو ہے بادشاہ شہر، بانی شہر بادشاہ کا نام ہے۔ اب یہاں پر اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تو بیان فرماتے ہیں مرکب منع صرف کا جو پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، پہلا حصہ ہمیشہ مبنی، مرکب منع صرف پہلا جز مبنی بر فتح ہوتا ہے، ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا ہے، پورا جملہ
نہیں ہوتا، مرکب معنی صرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا۔ جیسے غلام زیدن حاضرن میں غلام زیدن اور جا 11 رجلاً میں 11، اور اسی طرح ابراہیم ساکن بالا بکہ، تو یہاں پر بھی ساکن بالا بکہ، ابراہیم بالا بکہ رہنے والا ہے، یہاں پر بھی مناصر ہمیشہ مفتوح ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا۔ پورے جملے میں جو ہے بعض اعرابی صورتیں بھی آ جاتی ہیں، جیسے بالا بسائن بساکن بالا بکو میں بالا بکہ، تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ مرکب مناصر ہمیشہ مفتوح ہے، چاہے وہ حالت رفع میں ہو چاہے وہ حالت نصبی میں ہو۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر دونوں جز فتح پر مبنی ہیں، اس کے جا 11 یہاں دونوں فتح پر مبنی ہیں، میں 11 ابراہیم ساکن بالا بک، یہاں بالا بکو بھی جو ہے وہ بالا بکو بھی مبنی ہے اور دونوں جز کے فتح پر مبنی ہیں۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے ایک ترکیب بیان فرما رہے ہیں، ترکیب ہر ایک کی ترکیب اس طرح سے ہوگی: غلام مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور حاضر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد یہ وہ تو ہوئی ترکیب مرکب اضافی کی۔ دوسری بیان فرما رہے ہیں یہ اس کی اور ترکیب: جا فعل اور 11 ممیز اور رجلاً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر فاعل ہوا، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ابراہیم ساکن بلدتن، ابراہیم گاؤں کا رہنے والا ہے، بالا بکہ، ابراہیم مبتدا ساکن مضاف، بالا بکہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں آپ کے سامنے کچھ جو ترکیبیں پیش کر رہے ہیں، آپ کے سامنے پہلا جملہ ہے وہ مرکب اضافی کا ہے، دوسرا مرکب بنائی کا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ مرکب منع صرف کا ہے۔ چونکہ آپ نے یہاں ترکیب پڑھ لی اس لیے آپ ترکیب کریں۔ سب سے پہلے قلم زید نفیس، زید کا قلم نفیس ہے، یہاں مرکب جو مبتدا ہے قلم زید مسند الیہ ہے، اور نفیس جو اسم ہے یہ بھی اس کی خبر ہے جو مسند ہے، اور قلم زید مرکب اضافی کی مثال ہے، قلم مضاف زید مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور نفیس خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یعنی زید کا قلم عمدہ ہے۔ اب دوسری ہے قام 14 رجلاً، 14 مرد کھڑے ہوئے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تو اب یہ یہاں پر ہوگا قام فعل 14 ممیز، یہاں اوپر آپ نے فرمایا 11 ممیز، اسی طرح 14 ممیز اور رجلاً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر فاعل قامہ کا، قامہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تیسری مثال ہے وہ مرکب منع صرف کی، یعنی حضر موت یہ مرکب منع صرف ہے، اور کہیں گے خالد تاجر حضر موت، خالد جو ہے وہ حضر موت کا تاجر ہے، تو خالد یہ مبتدا ہے، اور حضر موت تاجر مضاف اور حضر موت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے خبر ہے خالد کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اس طرح سے جو آج کا سبق تھا ہمارا علم النحو کا لیسن نمبر 2 آج آپ کی بارگاہ میں تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔